بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ابھی میرے یار دلدار نے بتایا ہے کہ بابا صاحب کے دائرے والے ہر معاملے میں ہماری مخالفت کریں گے اور تم یہی کر رہے ہو۔ میں نے انکار میں ساری لا کر کہا، ہر معاملے میں نہیں، تیرا یار غلط کہہ رہا ہے۔ ہم نے یہاں کے اکابرین کو گریٹ ایشورا کا غلام بننے سے نہیں روکا، اسی طرح سیارے والوں کو تیرا غلام بننے سے نہیں روکیں گے۔ وہ شیطان کی پرستش کریں گے تب بھی ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ دنیا میں بے شمار لوگ شیطانی راہوں پر چلتے ہیں، نہ ہم کسی کو روک سکتے ہیں نہ روکیں گے۔ تو پھر میرے یار کی حکومت قائم ہونے دو، کیوں خواہ مخواہ مداخلت کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے، یہاں ہم صرف اللہ کی حکمرانی اور شیطان کی پسپائی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ وہ بولی، جسٹ اے منٹ، میں ابھی بات کرتی ہوں۔ میں نے فون کی ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر سونیا سے کہا، وہ شیطان سے مشورہ کر رہی ہے۔ سونیا نے کہا، ہم مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھیں تو بہتر ہوگا، یہ کبھی مجھے اپنے اندر آنے نہیں دے گی، ہو سکتا ہے ہماری مشین کی گرفت میں بھی زیادہ دنوں تک نہ رہے، لہذا دوستانہ تعاون کے حوالے سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ سیارے والوں کو کس طرح شیطان کی طرف لے جائے گی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہم پر مسلط ہونے کے لیے آئندہ کیا کرنے والی ہے۔ فون پر اس کی آواز سنائی دی، ہیلو مسٹر فرحاد۔ ہاں بول، میں سن رہا ہوں۔ میرا یار کہتا ہے شیطان بڑا دل والا ہے، یہ دشمنوں سے بھی دوستی کرتا ہے، میں اس کی ہدایت پر تمہارے کام آؤں گی۔ میں نے کہا، میری یہ بات اپنے یار سے کہہ دے، ہم شیطانی چال بازیوں کو خوب سمجھتے ہیں اور وہ تیری حکمت عملی کو سمجھ رہا ہوگا، ہمارے سمجھوتے کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد کو جانتا ہے، ہم بھی اس کی چال بازیوں میں چھپی خباثت کو سمجھ رہے ہیں۔ سونیا نے کہا، باتیں بہت ہو چکی ہیں، اب کام کی بات کرو، میں مشین آن کر رہی ہوں۔ اس نے مشین کو آن کر کے اسے آپریٹ کیا، اسکرین پر جینا دکھائی دی، اس کی ہاتھوں میں شیطان کی کھوپڑی تھی۔ وہ بولی، میں اپنے یار کی انگلی پکڑ کر اس نے ایشورا کے پاس جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، یاد رہے، ہم نے تجھے اپنی مشین کے ذریعے دیکھ لیا ہے، اسی طرح وہ غائب ایشورا سوم بھی تجھے اپنی مشین پر دیکھ لے گا۔ فی الحال یہ معلوم نہ ہو کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے، پہلے جو کچھ ہوگا ان کی لا علمی میں ہوگا۔ اس نے کہا، میں اس چار دیواری کے اندر نہیں جاؤں گی جہاں اس کی مشین ہوگی، تم اپنی اسکرین پر وہ گھر دیکھ سکو گے جہاں اس نے خفیہ پناہ گاہ بنائی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم یہی چاہتے ہیں۔ وہ شیطان کی کھوپڑی کو چوم کر پھر سینے سے لگا کر زیر لب اس سے کچھ کہنے لگی یا پڑھنے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد یہ ایک کاٹیج دکھائی دیا، ہمیں اسکرین کے گوشے میں شیطان کی کھوپڑی فضا میں معلق دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جینا اسے ہاتھوں میں لیے کھڑی ہے۔ اس کی آواز سنائی دی، اس نے یہی رہائش اختیار کی ہے۔ پھر منظر تبدیل ہو گیا، اب وہ کاٹیج کے اندر تھی اور کہہ رہی تھی، میں کسی کمرے میں نہیں جاؤں گی، کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھوں گی، اس طرح تم ان کمروں کے اندر کسی حد تک کچھ نہ کچھ دیکھ سکو گے۔ اس کاٹیج میں 2 کمرے تھے، اس نے ہر کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ ہمیں ایک کمرے میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص دکھائی دیا، وہ ایک میز پر جھکا ہوا تھا، اس میز پر ایک بڑا سا دنیا کا نقشہ بچھا ہوا تھا۔ وہ اسٹڈی کر چکا تھا کہ اہم بر اعظم اور اہم ممالک دنیا میں کہاں کہاں واقع ہیں، پھر وہ اچھی طرح مطالعہ کر رہا تھا۔ ایک جانب میز پر وہ غیر معمولی مشین رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سونیا سے کہا، دیکھو دوسری میز پر بریف کیس کھلا ہوا ہے، اس نے مشین کو بند رکھا ہے، ابھی اسے استعمال نہیں کر رہا ہے۔ اگر اس کی مشین کی اسکرین روشن ہوتی اور جینا اس کے کمرے میں جاتی تو وہ شیطان کی کھوپڑی کو دیکھ کر سمجھ لیتی کہ کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ مشین کے ایک اور سسٹم کے ذریعے وہ معلوم کر سکتا تھا کہ ہم اسے اپنی مشین کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر رہے ہیں، اس طرح وہ بھی ہمارا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لیتا۔ فی الحال ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس کی مشین بند ہونے کے باعث ہمیں فائدہ پہنچ رہا تھا، ہم اسے دیکھ رہے تھے۔ جینا نے ہمیں پڑوس کے کاٹیج میں پہنچایا، ہم نے ان پڑوسیوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا، پھر ان کے اندر پہنچ کر معلوم کیا کہ وہ شہر ہم سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مارسیلز میں ہے، جہاں سے ہم گزر کر آئے ہیں۔ میں نے جینا سے کہا، تیرا شکریہ، اب تو اس ایشورا سے دور رہے گی، فی الحال ہمیں اس سے نمٹنے دے گی۔ جینا نے کہا، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں، سیارے والوں کو اپنا غلام بناؤں گی، یہ نیا ایشورا بھی میرا شکار ہے، اسے کتنی دیر بعد میرے حوالے کرو گے؟ تقریباً 3 گھنٹے بعد تو اس سے نمٹ سکے گی، ہم رابطہ ختم کر رہے ہیں۔ سونیا نے مشین بند کر دی، ہمیں جلد سے جلد وہاں پہنچنا تھا۔ ہم اس ہوٹل سے نکل کر رینٹڈ کار میں آ کر بیٹھ گئے، بریف کیس یعنی غیر معمولی مشین ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ سونیا نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی، پھر اس کی رفتار بڑھاتی چلی گئی۔ شیطان کی بہت پرانی چال ہے کہ ایک سے رابطہ کر کے اسے آگے بڑھاتا ہے، پھر دوسرے کو اس کے پیچھے لگا کر دھکا دیتا ہے، یوں آگے والوں کو کسی کھائی میں گراتا ہے اور پیچھے والے کو اس کا قاتل بنا دیتا ہے۔ وہ کبھی کسی کی بلائی نہیں کرتا۔ اس کی محبوبہ نے ہم سے رابطہ ختم کرتے ہی یہ شیطانی چال چلی، نئے ایشورا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ دنیا کے نقشے پر جھکا ہوا تھا، وہ قریب آ کر دھیمی سرگوشی میں بولی، میں اپنی دنیا میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔
وہ ایک دم سے اچھل پڑا، چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگا۔ وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں تیرے دل و دماغ پر حکومت کرنے والی ملکہ ہوں، تیری سلامتی کے لیے آئی ہوں۔ فوراً آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین کو آن کر، میرا یار دلدار تجھے نظر آئے گا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا بریف کیس کے پاس آیا، پھر اسے کھول کر آپریٹ کرنے لگا۔ گریڈ شورا نے اس سے کہا تھا کہ وہاں شیطانی قوتوں سے بھی سامنا ہوگا۔ ایسے وقت اس کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ وہ ان قوتوں کو چیلنج نہیں کرے گا بلکہ ان سے سمجھوتا کرے گا۔ یہ باتیں اسے یاد تھیں، اس لیے وہ جینا کی آواز سن کر سمجھ گیا کہ کوئی شیطانی قوت رکھنے والی اس سے بول رہی ہے۔ اس مشین کی اسکرین روشن ہوئی تو اسے اپنے کمرے میں شیطان کی کھوپڑی فضا میں معلق دکھائی دی۔ جینا کی آواز سنائی دی، میں جسمانی طور پر نہیں آ سکتی، میرا یار یہاں آیا ہے، میں صرف اپنی آواز پہنچا رہی ہوں، تجھے بہت بڑے خطرے سے آگاہ کر رہی ہوں۔ فوراً اسکرین پر سونیا اور فرحات کو دیکھ۔ اس نے فوراً ہماری تصویریں مشین میں پش کی۔ چند سیکنڈ کے بعد ہم اسے دکھائی دینے لگے۔ سونیا کار ڈرائیو کر رہی تھی، میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا کہہ رہا تھا، ہم مشرورہ سوم کے پاس پہنچتے ہی پہلے اسے زخمی کریں گے، وہ خیال خانی کے قابل نہیں رہے گا اور نہ ہی ہم سے مقابلہ کر سکے گا۔ نائب مشرورہ سوم خراٹا ہماری بات سن کر چونک گیا۔ جینا نے کہا، یہ تیری طرف آ رہے ہیں، تجھ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، فوراً یہ جگہ چھوڑ کر کاٹیج سے باہر نکل جا، وہ تجھے زخمی کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں زخمی کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی مشین کو بند کر کے تمام سامان سفری بیگ میں رکھنے لگا۔ وہ ویسا ہی دوسرا بریف کیس سیارے سے لایا تھا، باہر سے ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے وہ غیر معمولی مشین ہو، جبکہ وہ مشین کی نقل تھی، کسی کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک بہت ہی طاقتور سیل بم چھپا کر رکھا تھا، جو بھی اس بریف کیس کو کھولتا تو اس کے کھلتے ہی سیل بم ایک زبردست دھماکے سے پھٹ پڑتا۔ یوں خراٹا نے ہماری موت کا سامان کیا ہوا تھا۔ وہ اس بریف کیس کو میز پر رکھ کر اصلی بریف کیس اور سفری بیگ اٹھا کر کاٹیج سے باہر آ گیا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر درخت کے پاس ایک جاڑی کے پیچھے چھپ گیا، ہمارا انتظار کرنے لگا۔ اس نے جینا کو بتایا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ بولی، شاباش، تو پہلے سے اپنے بچاؤ کی اور دشمنوں کی تباہی کی تیاری کر کے آیا ہے، میں بھی ان کا انجام دیکھوں گی، اس کے بعد تجھ سے رابطہ کروں گی۔ ہم بے خبر تھے، اسی بے خبری کے حوالے سے کہا جاتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ نئی شرورہ سوم کی غفلت سے فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن شیطانی چال نے بازی الٹ دی تھی۔ اب وہ باخبر تھا اور ہم بے خبر تھے، اپنی موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ایک عرصے سے روحانیت اور سائنس یعنی سیارے والوں کے درمیان جنگ جاری تھی۔ ایسے وقت شیطانی قوتیں بھی ہمارے خلاف محاذرے کے لیے آ گئی تھیں۔ ہمیں روحانی علوم جاننے والوں سے کبھی کبھی امداد ملتی تھی، ورنہ ہم صرف ذہانت اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے مخالفین سے جنگ لڑتے آ رہے تھے۔ ہاں، جب بالکل ہی بے دست و پا ہو جاتے تھے تب ہمیں روحانی قوتوں کا سہارا ملتا تھا۔ جناب تبریزی نے انوشے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، جب شیطان غالب آنا چاہے تو تمہیں اجازت ہے اس کا توڑ کر سکتی ہو۔ ایسی ہدایت کے مطابق انوشے ہم سے پہلے وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ خراٹا نے کاٹیج سے ذرا دور آ کر ایک جاڑی کے پیچھے بریف کیس اور سفری بیگ کو رکھا تھا اور ایک درخت کے پاس جاڑی کے پیچھے چھپ کر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے کاٹیج کی طرف تھیں اور پیچھے اس کا سامان رکھا ہوا تھا۔ انوشے وہاں آئی اور اس کا بریف کیس اٹھا کر لے گئی۔ جس طرح وہ پہلے مقتول اشرورہ کو اور دیگر مخالفین کو کبھی دکھائی نہیں دی تھی، اسی طرح خراٹا کو بھی دکھائی نہیں دی۔ وہ اس کے سامنے سے گزرتی ہوئی اس کے کاٹیج میں داخل ہو گئی، جس کمرے میں خراٹا دھماکہ کرنے والا بریف کیس رکھ کر آیا تھا۔ انوشے نے اس کمرے میں جا کر میز پر رکھے ہوئے بریف کیس کو اٹھا لیا اور اپنا لایا ہوا بریف کیس رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ خراٹا درخت کی آڑ سے دیکھ رہا تھا۔ سونیا کار ڈرائیو کرتی ہوئی اس کاٹیج کے سامنے پہنچ گئی۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر تھا۔ ہم دونوں بریف کیس اٹھا کر چلتے ہوئے اس کاٹیج میں آئے۔ ہم نے اسکرین پر نئے شرورہ کو جس کمرے میں دیکھا تھا سیدھے وہیں پہنچ گئے۔ وہ وہاں نہیں تھا، بریف کیس میز پر رکھا ہوا تھا۔ ہم نے میز کے قریب جا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ اسی نئی شرورہ کی غیر معمولی مشین ہے۔ میں ہاتھ بڑھا کر اسے کھولنا چاہتا تھا۔ سونیا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، رک جاؤ، کیا وہ اتنا احمق ہے کہ اپنی یہ اہم مشین ہمارے لیے چھوڑ کر کہیں چلا جائے؟ کیا اسے ہمارے آنے کی خبر ہو گئی تھی؟ میں نے کہا، ہو سکتا ہے وہ واش روم میں ہو۔ انوشے نے میرے اندر آ کر کہا، گرینڈ پا، وہ اب دونوں کی موت کا سامان کر کے گیا ہے، اب اس کا بریف کیس اٹھا کر پچھلے دروازے سے چلے جائیں، اپنی کار وہیں چھوڑ دیں۔ آپ کو جاتے ہی یہ کاٹیج ایک دھماکے سے تباہ ہو جائے گا، اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گی۔ میں نے سونیا کو انوشے کی باتیں بتاتے ہوئے میز پر رکھے ہوئے بریف کیس کو اٹھایا، پھر ہم دونوں پچھلے دروازے سے باہر چلے گئے۔ خراٹا درخت کے پاس چھپ کر اپنے کاٹیج کو دیکھ رہا تھا، دھڑکتے ہوئے دل سے بم دھماکے کا انتظار کر رہا تھا۔
ایسے وقت جینا نے آ کر پوچھا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے یہاں وہاں دیکھا، کچھ فاصلے پر شیطان کی کھوپڑی فضا میں معلق دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں، صرف میری آواز سنائی دے گی۔ کاٹیج کے سامنے ایک کار کھڑی ہے، کیا وہ دونوں یہاں پہنچ گئے ہیں؟ وہ تائید میں ساری لا کر بولا ہاں ابھی اندر گئے ہیں، وہاں مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ میز پر رکھے ہوئے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کاٹیج کی دیواریں اور چھتیں تنکوں کی طرح اڑنے لگیں۔ آس پاس کے رہنے والے خوف سے چیختے چلاتے اپنے گھروں سے نکل کر دور بھاگ رہے تھے۔ خراٹا بھی وہاں سے جانے کے لیے پلٹا تو ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ وہاں اس نے اپنا سامان رکھا تھا، اب وہ سامان آدھا رہ گیا تھا۔ سفری بیگ تھا لیکن بریف کیس غائب ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح بوکھلا گیا، جاڑی کے آس پاس اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جینا کی آواز سنائی دی، میرا یار مجھ سے کہہ رہا ہے تیرا بریف کیس گم ہو گیا ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس جاڑی کے پاس کوئی آیا تھا یا نہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولا میں کیا بتاؤں؟ سونیا فرحات کے انتظار میں کاٹیج کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا خبر تھی کہ ذرا سی غفلت مجھے نقصان پہنچائے گی؟ ادھر کوئی چور بدماش آیا ہوگا۔ جینا نے کہا چور آیا ہوتا تو تیرا سفری بیگ بھی لے جاتا، لیکن وہ یہیں رکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے بھاری بیگ اٹھانا گوارا نہ کیا ہو، بریف کیس لے کر جانا آسان تھا، وہ اسے لے گیا۔ میں تو بری طرح لٹ گیا ہوں، اس مشین کے بغیر نہتھا اور بے یار و مددگار ہو گیا ہوں۔ میں کس منہ سے گریٹ ایشوریا کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ جینا نے کہا اگرچہ تو نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے مگر بہت بڑا کارنامہ بھی انجام دیا ہے۔ سونیا اور فرحات لوہے کا چنا سمجھے جاتے تھے، انہیں کوئی چبا نہیں سکتا تھا، مگر تو انہیں چبائے بغیر نکل چکا ہے۔ تیرا گریٹ ایشوریا بہت خوش ہوگا، اب تو یہاں سے نکل۔ وہ ایک طرف جاتے ہوئے بولا یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ دونوں مر چکے ہیں، میری وہ مشین ہوتی تو ان کی زندگی یا موت کا پتہ چل جاتا۔ وہ بولی فکر نہ کر، اگر وہ زندہ ہوں گے تو میں چشمے زدن میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گی، تجھے ان کے بارے میں بتاؤں گی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں تجھے بتاؤں گی، تو میرا کیا لگتا ہے؟ وہ بولا میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تو نے دوستی کے بغیر مجھے خطرے سے آگاہ کیا، سونیا اور فرحات کے حملے سے بچایا، تو بہت پہنچی ہوئی ہے، میں تیری امداد چاہتا ہوں۔ وہ بولی کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، تو میری بات مانے گا تو میں ہر مصیبت میں تیرے کام آؤں گی۔ مجھے منظور ہے، بول مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ بس ایک معمولی سا مطالبہ ہے، مجھے اپنے دماغ میں آنے دے۔ وہ ٹھٹک کر بولا یہ تو بہت بڑا مطالبہ ہے، اس طرح تو مجھے غلام بنا لے گی۔ اس کے بغیر بھی اپنے یار کی انگلی پکڑ کر جب چاہوں تیرے پاس آ سکتی ہوں اور تیرے لیے مصیبتیں پیدا کر سکتی ہوں، بول ابھی کوئی نمونہ دکھاؤں؟ وہ جلدی سے انکار میں سر لا کر بولا نہیں پلیز، میں یہاں آتے ہی ایک بہت بڑا نقصان اٹھا چکا ہوں، تجھ سے دشمنی نہیں دوستی چاہتا ہوں، تو میرے اندر آ سکتی ہے۔ وہ ایک ہوٹل میں آ گیا، وہاں اس نے ایک کمرہ حاصل کیا۔ جب اس کمرے میں پہنچا تو سر بھاری ہونے لگا۔ وہ بیگ کو ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جینا کی آواز سنائی دی، میں آ گئی ہوں، اس لیے تیرا سر بھاری ہو گیا ہے، فکر نہ کر، ابھی ہلکا ہو جائے گا۔ وہ غنودگی محسوس کرنے لگا، بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابھی سونا نہیں چاہتا تھا مگر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ 1 منٹ کے اندر وہ گہری نیند میں ڈوب گیا اور جینا ذاکر کے بعد سیارے سے آنے والے دوسرے ایشوریا کو اپنا غلام بنا رہی تھی۔ ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ پیرس جانے والی ٹرین آ چکی تھی، وہاں سے روانہ ہونے والی تھی۔ ہم اس میں آ کر بیٹھ گئے۔ انوشے نے میرے اندر آ کر کہا گرینڈ پا، اس نئے ایشوریا کا نام خراٹا ہے، آپ کو غیر معمولی مشین کے ذریعے اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہو جائیں گی، آپ آئندہ دیکھیں گے کہ وہ جینا کا غلام بن چکا ہے۔ میں نے پوچھا کیا اس کا کاٹیج بم دھماکے سے تباہ ہو چکا ہے؟ جی ہاں، اسے یقین ہو جائے گا کہ اس دھماکے میں آپ ماما کے ساتھ ہلاک ہو گئے ہیں۔ کیا تم بتا سکتی ہو اسے ہمارے طرف سے ہونے والے حملے کا علم کیسے ہو گیا تھا؟ وہ بولی جینا نے شیطانی چال چلی تھی، آپ کو خراٹا کے گھر کا پتہ بتایا اور پھر اسے اطلاع دے دی کہ آپ دونوں اسے نقصان پہنچانے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا شیطان صرف شیطان ہوتا ہے، اس کی محبوبہ بہت ہی دوغلی اور مکار ثابت ہوئی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جینا کو بھی ہماری موت کا یقین ہو جائے؟ ایسا ہی ہوگا گرینڈ پا، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے جب تک آپ اور ماما پاک صاف رہیں گے تب تک کسی دشمن کو دکھائی نہیں دیں گے، خدا کا شکر ہے پھر تو ہم انہیں پگنی کا ناچ نچا سکیں گے۔ میں سونیا کے اندر رہ کر گفتگو کر رہا تھا، اس طرح وہ بھی انوشے کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا جینا نے ہمیں زبردست دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اس کا مطلب ہے وہ اپنی بیٹی بسرا کے معاملے میں بھی مکاری دکھا رہی ہے۔ انوشے نے کہا یس ماما، جلال اسکر ایک بہت نیک اور شریف نوجوان تھا، جینا نے شیطانی عمل سے اسے بھٹکا دیا، اسے اپنی طرح مکار اور گناہ گار بنا دیا، اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی کہ وہ بسرا کو فریب دینے اور اس کا دل جیتنے کے لیے نیکی اور پارسائی کا مظاہرہ کرے گا۔ میں نے حیرانی سے کہا بیٹی، میں نے جلال اسکر کے چور خیالات پڑے تھے، کیا اس کے باوجود میں دھوکہ کھا رہا ہوں؟
نو گرینڈ پا، اس کے چور خیالات نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ میں نے جینا کے شیطانی عمل کو ختم کر دیا ہے۔ جلال اصغر پہلے کی طرح ایک نیک اور شریف انسان بن گیا ہے۔ اب جینا دھوکہ کھا رہی ہے۔ اگر وید کھلے گا تو بسرا اور جلال اصغر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ دونوں محفوظ رہیں گے۔ ابھی میں جا رہی ہوں، پھر کسی وقت آؤں گی۔ وہ سلام کر کے چلی گئی۔ سونیا نے کہا واقعی شیطان سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اس سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے جینا کو منہ لگایا، بہت بڑی غلطی کی۔ اعلیٰ حضرت کی ہدایت پر انوشے نہ آتی تو ہم اب تک فنا ہو چکے ہوتے۔ ہم نے محض بصرہ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جینا سے تعلق رکھا تھا۔ البتہ یہ غلطی ہوئی کہ شیطان کی گود میں کھیلنے والی پر بھروسہ کیا۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ ہم پیرس پہنچ گئے۔ اب ہمارے پاس 2 غیر معمولی مشینیں ہو گئی تھیں۔ میں نے جھیل کنارے والے کاٹیج میں آ کر کہا ہمیں خراٹا کی اس مشین کو چیک کرنا چاہیے۔ سونیا نے کہا ابھی سیان نہ کرو، پہلے ہمارے سائنسدان اسے چیک کریں گے۔ اس کی ہر مشین میں ایک سیل بم چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ ہمیں کسی بھی نئی مشین کو اوپن کرنے سے پہلے محتاط رہنا چاہیے۔ ہم نے اپنی مشین کو آن کیا۔ سب سے پہلے خراٹا کو دیکھا، وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ جینا نے اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا کر سلا دیا تھا۔ پھر ہم نے اسکرین پر اس چڑیل کو دیکھا، وہ ہاتھوں میں شیطان کی کھوپڑی تھامے زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ کیا وہ زندہ ہیں؟ اگر اس بم دھماکے سے بچ گئے ہیں تو مجھے ان کے پاس اس طرح پہنچا دے کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں۔ اسکرین پر منظر بدل گیا، اب صرف شیطان کی کھوپڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں چاروں طرف تاریکی تھی۔ وہ کھوپڑی جیسے تیز رفتاری سے فاصلے طے کر رہی تھی، کبھی یہاں گھومتی تھی، کبھی ادھر گھومتی تھی، کبھی ادھر پلٹ کر جاتی تھی۔ وہ بار بار سمتیں بدل رہی تھی۔ پھر منظر بدل گیا، ہوٹل کا کمرہ پھر دکھائی دینے لگا۔ وہ کھوپڑی جینا کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ وہ اطمینان سے گہری سانس لے کر بولی تیرا شکر ہے میرے یار دلدار، تیری بتائی ہوئی چال چل کر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وہ دونوں بہت ہی خطرناک تھے، ان سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی ہے۔ میں نے اور سونیا نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس نے کہا خدا کا شکر ہے کہ ہم پر روحانی علوم جاننے والوں کا سایہ ہے۔ میں بھی بابا صاحب کے دائرے میں جانا چاہوں گی۔ میں نے پوچھا مجھ سے دور کیوں جا رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی ہم پاک صاف رہ کر مشکلوں سے دور رہ سکتے ہیں، مجھے احتیاطاً اپنے ادارے میں پناہ لینی چاہیے۔ وہ 1 گھنٹے بعد مجھ سے رخصت ہو کر بابا صاحب کے دائرے میں چلی گئی، اپنے ساتھ خراٹا کی غیر معمولی مشین بھی لے گئی۔ دوسری مشین میرے پاس ہی تھی، اب میں آسانی سے اور بڑی مہارت سے اس مشین کو آپریٹ کر سکتا تھا۔ میں نے اسے آن کیا، خراٹا کے کوڈ نمبرز پنچ کیے، وہ اسکرین پر نظر آنے لگا۔ اس کی تنویمی نیند پوری ہو چکی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھا سوچ رہا تھا میں مقررہ وقت پر کھاتا پیتا اور سوتا ہوں، آج نہ جانے بے وقت کیسے نیند آ گئی، مجھے شاور لینا چاہیے۔ وہ بیڈ سے اتر کر باتھ روم میں چلا گیا۔ اسکرین پر باتھ روم کا اندرونی منظر دکھائی دینے لگا۔ وہ لباس اتار رہا تھا، اسے برہنہ دیکھنا مناسب نہیں تھا، لیکن ایسے وقت اس نے ایک ہاتھ سے سر کو تھام کر کہا تو میرے اندر کیسے آ گئی؟ میں تیری سوچ کی لہروں کو محسوس کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ وہ چپ ہو کر سننے لگا، پھر شکست خوردہ لہجے میں بولا اوہ تو نے مجھے تابعدار بنا لیا ہے۔ میں نے جینا کی آواز اور لہجے کو اختیار کیا، پھر خیال خوانی کے ذریعے خراٹا کے اندر پہنچا تو اس نے اپنے اندر مجھے محسوس نہیں کیا۔ وہاں جینا اسے کہہ رہی تھی میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ تو مجھے اپنے اندر نہ آنے دیتا تو میں اپنے یار کی انگلی پکڑ کر تیرے اندر چلی آتی، پھر تیری کوئی بات مجھ سے چھپی نہ رہتی۔ یہ تو نے اچھا کیا کہ میرے لیے اپنے دماغ کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے کہا جاکر نے گریٹ ایشورا کو تیرے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، پھر ہماری اس مشین نے پیشگوئی کی ہے کہ ہم تیرے شیطان کی پرستش کریں گے، تیرے غلام بن جائیں گے، تیرے بھرپور تعاون سے یہاں اپنی حکومت قائم کر سکیں گے، اسی لیے میں نے تجھے اپنے اندر آنے کی اجازت دی تھی اور اب تیرا تابعدار بن گیا ہوں۔ وہ بولی یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ گریٹ ایشورا بھی میری اطاعت قبول کرے گا اور میرے دلدار کی پوجا کرے گا۔ اسے میرا پیغام پہنچا دے کہ یہاں اس کی حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں میرے یار کی تمام قوتیں اس کے ساتھ رہیں گی۔ مشاور کے نیچے بھیگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں باتھ روم سے نکل کر اپنے آقا سے رابطہ کروں گا، اسے یہ خوشخبری سناؤں گا۔ وہ بولی ایک بہت بڑی اور اہم خوشخبری یہ ہے کہ سونیا اور فرحات مر چکے ہیں، اس کامیابی کا سہرا تیرے سر ہے، تیری ہی حکمت عملی سے وہ دونوں مارے گئے ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولا میں نے یہاں آتے ہی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، گریٹ ایشورا بہت خوش ہوگا، مجھے سر آنکھوں پر بٹھائے گا۔ وہ دونوں بہت خوش ہو رہے تھے، کامیابی کا فریب کھا رہے تھے، لیکن میری کامیابی حقیقی تھی۔ میں نے سیارے سے آنے والے ذاکر اور خراٹا دونوں کے دماغوں میں جگہ بنا ڈالی تھی، آئندہ بھی جتنے وہاں سے آتے وہ میری نظروں میں ضرور آتے، کیونکہ میں مشین کے ذریعے جب چاہتا جینا کے پاس پہنچ جاتا اور وہ انجانے میں مجھے سیارے کے ایک ایک فرد کے پاس پہنچاتی رہتی۔ یہ کبھی سمجھ نہ پاتی کہ اس کے تمام غلاموں کو میں بھی اپنے زیر اثر لاتا جا رہا ہوں۔ خراٹا غسل سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا، پھر اس نے کمیونیکیشن مشین کے ذریعے گریٹ ایشورا کو مخاطب کیا۔ اس نے پوچھا کیا رپورٹ ہے؟
اس نے تیری لیے جواب دیا، بہت اچھی، بہت زبردست رپورٹ ہے۔ فیوچر ٹیلنگ مشین نے پیشگوئی کی تھی کہ ہمیں ایک بہت بڑا نقصان پہنچے گا مگر کامیابیاں بھی حاصل ہوں گی۔ پہلی زبردست کامیابی یہ ہے کہ شیطان کی محبوبہ جینا سے سمجھوتا ہو گیا ہے۔ یہ طے پا چکا ہے کہ ہم شیطان کی پرستش کریں گے تو اس دنیا کی تمام شیطانی قوتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ یہاں تیری حکومت قائم کرنے سے کوئی تجھے روک نہیں سکے گا۔ وہ بولا، پھر تو نے وہاں پہنچتے ہی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں نے اسے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ سونیا اور فرحاد بابا صاحب کے دائرے کے سب سے اہم ستون سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا ہے۔ اس ادارے کی آدھی طاقت کم کر دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ ادارہ کمزور ہو گیا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، تو نے تو کمال ہی کر دیا۔ عرضی دنیا میں جو ٹیلی پیتھی کا پہاڑ کہلاتا تھا اس پہاڑ کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ بابا صاحب کی کمزوری ہمیں اور طاقتور بنائے گی۔ میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ تجھے ہمیشہ کے لیے اپنا نائب شورا مقرر کرتا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، تیرا شکریہ، بہت بہت شکریہ، لیکن پیشگوئی کے مطابق میں نے ایک زبردست نقصان اٹھایا ہے۔ کوئی چور میری غیر معمولی مشین کو اٹھا کر لے کے آیا ہے۔ میں اس سلسلے میں شرمندہ ہوں۔ تجھے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو زبردست کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں ان کے مقابلے میں یہ نقصان بہت چھوٹا ہے۔ اس نقصان کے لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ پھر ایک بار تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویسے میں نے پاس ورڈز کے ذریعے اس مشین کو لاک کیا تھا۔ چور اسے چرانے کے بعد مقررہ پاس ورڈز کے بغیر کھولنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس مشین کا خفیہ سیل بم بلاسٹ ہوا ہوگا۔ وہ غیر معمولی مشین بھی اس چور کے ساتھ تباہ ہو چکی ہوگی۔ تو نے میری ہدایت کے مطابق عمل کیا ہے۔ ہماری وہ مشین کسی دشمن کے کام نہیں آ سکے گی۔ میں شیطان کی محبوبہ جینا سے بات کرنا چاہوں گا۔ وہ میری اس کمیونیکیشن مشین سے کہیں دور ہے۔ جلدی تجھ سے رابطہ کراؤں گا۔ ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے۔ میں مسکراتے ہوئے انہیں اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ خراٹا نے خیال خانی کی پرواز کی۔ جینا کے اندر پہنچ کر کہا، میں ہوں تیرا تابعدار۔ وہ بولی، تو جا، میں آتی ہوں۔ اس نے سانس روک لی۔ خراٹا واپس آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں اسے جینا کی آواز سنائی دی، میرے پاس کیوں آیا تھا؟ وہ بولا، میں نے تیرا پیغام گریٹ ایشورا تک پہنچا دیا ہے۔ وہ تیرا شکر گزار ہے، تیرا عقیدت مند ہے، تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے ضرور بات کروں گی لیکن ابھی مصروف ہوں۔ ایک آدھ گھنٹے میں تیرے پاس آؤں گی۔ وہ واپس چلی گئی۔ خراٹا سر جھکائے سوچنے لگا۔ اب میں جینا کی آواز و لب و لہجہ اختیار کر کے اس کے اندر رہتا تھا۔ وہ مجھے محسوس نہیں کر پاتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا تمام مقابرین سے رابطہ کرنے کا یہ مناسب وقت ہے۔ یہ اندیشہ نہیں رہا ہے کہ سونیا اور فرحاد اپنی مشین کے ذریعے مجھے کیچ کر لیں گے۔ اگر کوئی روحانی عامل مجھے ٹریپ کرنا چاہے گا تو جینا ضرور میری امداد کرے گی۔ اس نے فون کے ذریعے امریکی آرمی کے 5 یوگا جاننے والے افسران سے رابطہ کیا اور کہا، میں نائب ایشورا سوم تم سے مخاطب ہوں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، نائب ایشورا سوم، ہم اپنی دنیا میں تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم کئی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ شکر ہے آخر تم آ ہی گئے۔ اس نے کہا، تم سب نے ہماری برتری اور طاقت کو تسلیم کر لیا ہے، پھر بھی یہاں اچھی طرح قدم جمانے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو کسی حد تک کمزور بنایا جائے۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، یہ مسلمان تو ہمیشہ راستے کا پتھر بنے رہیں گے۔ ہم بڑے سے بڑے پتھروں کو اپنی ٹھوکر سے ہٹانا جانتے ہیں۔ تمہیں یہ سن کر خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے سونیا اور فرحاد کو بم کے ایک دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے نابود ہو چکے ہیں۔